بیماری کے متعلق انسانوں کے ہر دور میں مختلف تصورات رہے ہیں۔ کبھی سمجھتے تھے کہ فلاں گناہ کی وجہ سے بیمار ہوا ہے، اور کبھی بدروحوں نے جسم پر قبضہ کیا ہے، اور جو شخص بیمار ہوتا تو اس کو گناہ گار سمجھا جاتا تھا۔ جو نیک روح والا ہوتا تو کہتے بدروحوں نے تسلط اختیار کر لیا ہے، ان پر بدروحوں نے تسلط اختیار کر لیا ان پر۔ لیکن انبیاء علیہ السلام نے جو بھی ہدایات، بیماری، تصور، علاج لائے، اس میں مکمل رہنمائی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ان ہدایات کو تحریف کر دیا، جس کی وجہ سے خرافات شروع ہوئی۔ عیسائیوں کی کلیساؤں نے سائنسی علوم کو جرم قرار دیا، تقدیر کے خلاف قرار دیا، تدابیر کرنا گناہ سمجھ لیا گیا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں یہ تعلیم نہیں دی، یہ ان کے خود ساختہ طور طریقے تھے۔ پھر اسلام کے عروج کا دور شروع ہوا۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو بہت ہی مدلل انداز سے ہدایت دیتا ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں کے متعلق دین اسلام نے رہنمائی فراہم کی ہے۔ اسی طرح بیماری کے متعلق بھی فرمایا کہ اس میں صبر کرو، اللہ پاک پر توکل رکھو اور علاج کرو۔ بیماری میں صبر و شکر کرو گے تو تمہارے گناہ معاف، اور جو عیادت کرے گا، بیمار کی خدمت کرے گا، اور جو عیادت کرے گا اس کے بھی گناہ معاف۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھتے ہیں قرآن کریم کیا کہتا ہے۔ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کا ادب ملاحظہ فرمائیے کہ انہوں نے بیمار ہونے کی نسبت تو اپنی طرف فرمائی اور شفا دینے کو اللہ پاک کا عمل قرار دیا۔ اس میں یہ اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیماری انسان کی کسی اپنی غلطی کے سبب آتی ہے، اور شفا براہ راست اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے، اور شفا براہ راست اللہ پاک کی عطا ہے۔ اسے بات سے سمجھ آئی کہ بیماری انسان کی غفلت سے بھی ہوتی ہے، اور قدرت کی طرف سے آزمائش کے طور پر بھی آتی ہے، اور موسمی تبدیلی سے بھی۔ ایک اور جلیل القدر نبی کی مختصر اور جامع دعا جو بہت ہی صبر کے بعد مانگی۔ انہوں نے فرمایا، اور ایوب علیہ السلام کا قصہ یاد کریں جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف چھو رہی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ پتہ چلا کہ بیماری کتنی سخت کیوں نہ ہو، صبر و شکر، اللہ پاک پر پکا بھروسہ رکھ کر ہی نجات ملتی ہے۔ قرآن کریم خود کہتا ہے کہ مجھ میں شفا ہے، جسمانی و روحانی بیماری دونوں کا علاج۔ ترجمہ: اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور ان بیماریوں کی شفا آ گئی ہے جو سینے میں پوشیدہ ہیں، اور ہدایت اور اہل ایمان کے لیے رحمت بھی۔ اور مزید وضاحت کے لیے سید الکونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا، اللہ پاک جس شخص کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت۔ ایک اور مقام پر سید القونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو جو رنج، غم، دکھ، فکر پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھتا ہے تو تکلیف گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک مسافر اور مریض کو ان کے عمل کے برابر اجر دیتا ہے جو گھر میں تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ روایت بخاری شریف۔ ان حدیث مبارکہ سے واضح ہوا کہ مسلمان کو جو بھی تکلیف ملتی ہے اس میں اجر و نجات دونوں جہانوں کے لیے۔ اور اب کچھ شیطان گناہ اور بیماری کے متعلق جانتے ہیں۔ 19ویں صدی میں سمجھا جاتا تھا کہ بیماری اور گناہ پر شیطان کا تسلط ہے، لیکن اسلام نے بتلایا کہ انسان پر شیطان کا اثر وسوسے اور برائی کے مشورے سے آگے نہیں بڑھتا۔ اس کی مثال سورہ ناس میں ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں
लोगों के हकीकी बादशाह की पनाह मांगता हूँ शैतान वसवसे डालने वाले की बुराई से, जो अल्लाह का नाम सुनकर पीछे हट जाता है, जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है, ख्वाह वो जिन्नात से हों या इंसानों में से। जिन्नात और इंसानों के वसवसों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, क्योंकि दोनों से पैदा होने वाले वसाविस शर की तरफ ले जाते हैं। इससे मालूम हुआ कि गुनाह और बीमारी शैतान के इख्तियार में नहीं है, सिर्फ गुनाह की तरफ माइल कर सकता है शैतान हमें सिर्फ गुनाह की तरफ माइल कर सकता है और वसाविस डालता है दिलों में। अगर मुख्तसर बयान किया जाए तो बीमारी इंसान के लिए रहमत है। अगर गौर व फिक्र करे तो इंसान रुजू इल्लाह हो जाता है, दूसरे इंसानों को कमतर नहीं समझता, बीमारी के साथ साथ अपनी भी इस्लाह करता रहता है। बीमारी उस कैद खाने के ख़त की तरह है जिसमें उम्मीद, निजात, दायमी राहत और सुकून मुंतज़िर है। सिर्फ कैद के दिन सब्र शुक्र से गुजारो। जदीद साइंस जो इलाज बताती है वो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तफसीलन या इशारतन मौजूद है, लेकिन हमें उस पर तहकीकी काम करना पड़ेगा कि दुनिया फिर हमसे तिब का इल्म सीखे। अल्लाह पाक से दुआ है कि दुनिया आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।